अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपकी बहन लाई है एक बहुत ही अच्छी कहानी और मेरा हर हर लफ्ज एक सेंसिटिव बंदे के दिल पर असर करेगा। एक भाई है, वो कहता है कि ख्वाब देखने की उम्र में ख्वाब बेच दिए थे उसने ताकि मैं ख्वाब देख सकूं, वो मेरे ख्वाबों को पूरा कर सके। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आता है, काश मैंने वक्त रहते उन जज्बों की कदर की होती। मेरी उस कहानी को शुरू से आखिर तक मुकम्मल सुनिएगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इंसान अपनी अना और बीवी बच्चों की मोहब्बत में कितना अंधा हो जाता है कि उसे अपने मोहसन भाई की कुर्बानियां भी बोझ लगने लगती हैं और वो अपने बहुत ही कीमती रिश्तों को फरामोश कर देता है। वो कहता है कि ये मेरी अपनी कहानी है, मेरे अपने पछतावों की वो दास्तान है जो शायद आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। एक भाई हैं, वो कहते हैं कि हम दो भाई थे, बड़े भैया जुबैर जुबैर और छोटा भाई भाई यानी मैं शाहिद। मैं बहुत छोटा था जब अब्बा का इंतकाल हो गया। मुझे उनका चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। जैसे ही मैंने होश संभाला मैंने खुद को बेफिक्र और आजाद पाया, क्योंकि मेरे सर पर बड़े भाई का साया मौजूद था। मैं अपनी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश उनको बताता, वो उसे पूरा करना अपना फर्ज समझते थे। अब बाकी एक छोटी सी दुकान थी जिसको भैया ने संभाल रखा था। वो मुझसे सिर्फ 4-5 साल बड़े थे, लेकिन बातें और काम ऐसे करते थे जैसे कोई बहुत बड़ा तजर्बाकार बाप हो। मुझे आज भी याद है, जब भी कभी वो बाजार से अपने लिए कोई जूता या कमीज लाते और मुझे वो पसंद आ जाती तो वो एक लम्हा सोचे बगैर मुस्कुराकर मुझे वो दे देते थे और खुद उसी पुराने उधड़े हुए हाल में गुजारा कर लेते थे। उनकी पूरी जिंदगी मेरे गिर्द घूमती थी, जैसे उनका अपना कोई वजूद ही ना हो। मुझे पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन भैया की जिद थी कि मैं बड़ा आदमी बनूं। उन्होंने खुद अपनी पढ़ाई को कुर्बान कर दिया था। वो खुद पढ़ना चाहते थे। उनकी आंखों में किताबों के लिए एक तड़प थी, मगर वो पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि अगर वो स्कूल जाते तो घर का चूल्हा कैसे जलता। जब मैंने तंग आकर एक दिन कहा कि मुझे पढ़ाई छोड़कर भैया कोई काम सीखना है, तो बड़े भाई ने गुस्से और प्यार के मिले जुले अंदाज में मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे देर तक समझाते रहे। कहने लगे, शाहिद, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि बाप मर गया तो बड़े भाई ने छोटे को मजदूरी पर लगा दिया। मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं अपनी जवानी उस दुकान की गिर्द में गुजार दूंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि तू वो मकाम हासिल करे जो मैं गुर्बत की वजह से हासिल नहीं कर सका। उनकी इस जबरदस्ती की वजह से मैंने आला तालीम हासिल की और फिर भैया ने दिन रात एक करके पेट काट कर और कमेटियां डालकर पैसे जमा किए और मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजने का इंतजाम किया था। उस दिन उनके चेहरे पर जो सुकून था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे वो आज भी याद आता है। जिस दिन मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, मेरे भाई की खुशी दीदनी थी। वो एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे थे और बहुत खुश थे, मगर मैं देख सकता था कि उनकी आंखों के कोने गीले थे। रुखसत करते वक्त उन्होंने मेरा माथा चूमा और धीमी आवाज में कहा, शाहिद, अब हमारे हालात बदल जाएंगे। तुम वहां जाकर मेहनत करना और खूब कमाना, और हाँ, अपने भाई को, अपनी जड़ों को भूल मत जाना। मैंने ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत हासिल कर ली और शुरू में बाकायदगी से घर पैसे भेजने लगा था। भैया ने उन पैसों से अब्बा की पुरानी दुकान को बड़ा किया और घर की छत पक्की करवाई। फिर अम्मा ने मेरी शादी मेहरीन से करवा दी, जो बहुत खूबसूरत थी मगर थोड़े नखरे वाली थी और शहरी मिजाज की औरत थी। शादी के एक माह बाद जब मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चला गया तो शुरू के 6 माह तो सब ठीक रहा, मगर फिर मेहरीन की शिकायतें जहर बनकर मेरे कानों में घुलने लगी। वो मुझे फोन पर कहती कि तुम इतने पैसे क्यों भेजते हो, तुम घर में इतने पैसे क्यों जाया करते हो, हमारी अपनी भी फैमिली है, तुम्हारे भाई की फैमिली अब बड़ी हो रही है, वो तुम्हारी कमाई पर रहे हैं, उन्हें खुद कमाना चाहिए, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना चाहिए, उनके लिए जगह बनानी चाहिए। कब तक हम दूसरों के बोझ उठाते रहेंगे? हम तुम्हारी जुदाई भी बर्दाश्त करते हैं
اور تم پیسہ بھی ان پر لوٹا دیتے ہو، اور میں بدنصیب انسان اپنی بیوی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اس بھائی کی برسوں کی تپسیا اور قربانی کو بھول گیا تھا، جس نے میری خاطر اپنا سب کچھ وار دیا تھا۔ آسٹریلیا کی چکا چوند اور مہرین کی روز روز کی باتوں نے آہستہ آہستہ میرے دل پر جمی بھائی کی محبت کی برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی باتیں میرے دل پر اثر کرنا شروع ہو گئی۔ شروع میں جب بھی میں گھر پیسے بھیجتا تو بھیا روز فون پر رو پڑتے تھے اور کہتے تھے، شاہد تو نے تو گھر کی تقدیر بدل دی ہے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ مگر اب جب مہرین نے میرے ذہن میں یہ بٹھا دیا تھا کہ بھیا ان پیسوں سے اپنی عیش و عشرت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں، تو ایک دن مہرین نے فون پر روتے ہوئے کہا، شاہد تم یہاں دن رات ایک کر رہے ہو اور وہاں تمہارے بھائی نے ابا کی دکان کو اپنے نام کر لیا ہے، یہ گھر بھی اب بھائی کا ہو گیا ہے۔ اماں کہتی ہیں کہ یہ گھر زبیر کا ہے اور تمہیں اپنا الگ گھر بنانا چاہیے۔ جب وہ تمہیں تمہارے باپ کے گھر سے، تمہارے باپ کی دکان سے حصہ نہیں دینا چاہتے تو تم کیوں ان پر اتنی محنت لٹا رہے ہو؟ مجھے مہرین کی باتیں صحیح لگی۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، حالانکہ میں بھول گیا تھا کہ وہ دکان اور وہ گھر بھیا کی اپنی جوانی کا حاصل تھا۔ انہوں نے کبھی مجھ سے ایک پائی کا حساب نہیں مانگا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب میں نے پیسے کم بھیجنا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ پیسوں میں کمی ہونے لگی۔ زبیر بھائی نے کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ جب بھی فون کرتے تو کہتے، شاہد اپنے بچوں کا خیال رکھنا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، یہاں کی فکر نہ کرو، میں دکان سے گزارا کر لیتا ہوں۔ اسی دوران بھیا کی دکان میں چوری ہو گئی اور سارا مال لٹ گیا۔ وہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے جھجکتے ہوئے کچھ پیسوں کا تقاضا کیا تھا، کچھ پیسے مانگے تاکہ وہ دکان دوبارہ کھڑی کر سکیں۔ میں نے ہاں تو کر دی، مگر جب مہرین کو پتا چلا تو اس نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ وہ کافی دیر تک مجھ سے جھگڑا کرنے لگی، کہنے لگی کہ پاگل ہو تم، اتنے پیسے بھائی کو بھیجو گے تو کل کو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اپنے لیے گھر کیسے بناؤ گے؟ بڑے بھیا ہٹے کٹے ہیں، خود کما سکتے ہیں، تم کیوں ان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو؟ میں نے بھیا کو فون کیا اور جھوٹ بول دیا کہ میری کمپنی میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں اور میں ابھی پیسے نہیں بھیج سکتا۔ بھیا کی آواز میں جو دکھ تھا وہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ کوئی بات نہیں شاہد، اللہ مالک ہے، تو پریشان نہ ہونا۔ مہرین کی ضد پر میں نے شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک الگ گھر خرید لیا تھا۔ اب میرا رابطہ گھر سے بہت کم ہو گیا تھا۔ اماں اکثر فون کرتی تھی، رونے لگ جاتی تھی کہ بیٹا اپنے بھائی سے ناراض نہ ہو، وہ تیرا باپ ہے، وہ تیرے باپ کی جگہ ہے، اس نے تیرے لیے بہت محنت کی ہے، تیرے لیے اس نے اپنی خوشیاں ماری ہیں۔ مگر میں اپنی ماں کو الٹا یہ کہہ کر چپ کرا دیتا تھا کہ اماں میں کون سا سوتیلا بیٹا ہوں، مجھے بھی اپنی زندگی جینی ہے، ہر وقت بھائی کا ذکر کہتی رہتی ہو، کب تک دوسروں کا بوجھ اٹھاتا رہوں گا، کچھ میرے بارے میں بھی سوچا کرو۔ میری ان باتوں نے اماں کا دل توڑ دیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جس بھائی کو میں دوسرا کہہ رہا ہوں اس نے میرے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ میری کامیابیوں کے پیچھے اس کے پھٹے ہوئے جوتے اور اس کی بھوکی راتیں چھپی ہوئی تھیں۔ زبیر بھیا کی بڑی بیٹی نورین کی شادی طے ہو گئی۔ بھیا نے بڑے مان سے مجھے فون کیا تھا، شاہد نورین کی شادی ہے اور تو نے ضرور آنا ہے، تیرے بغیر یہ گھر ادھورا لگے گا، تیرے بغیر یہ شادی ادھوری لگے گی۔ میں نے مہرین کے کہنے پر صاف کہہ دیا کہ اماں چھٹی نہیں ملے گی، حالانکہ میں چاہتا تو میں آ سکتا تھا۔ میرے بھائی کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی، انہوں نے مجھ سے ادھار بھی مانگا تھا۔ شاہد مجھے بس کچھ وقت نکال دے، میں دکان بیچ کر ہی تیرے پیسے چکا دوں گا، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے انتہائی بے شرمی سے جواب دیا، بھیا آپ کہاں سے دیں گے؟ آپ کے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، ادھار کیسے چکائیں گے؟ ادھار کیا خاک چکائیں گے؟ ابا کا گھر میں نے آپ کو دے دیا، دکان بھی آپ کے پاس ہے، اب مجھ سے مزید کی خدارا امید مت رکھیں۔ میرے ان لفظوں نے زبیر بھیا کی کمر توڑ ڈالی۔ انہوں نے فون کاٹ دیا اور خاموشی سے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، پھر کبھی مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ مہرین پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی اور میں اپنی اس نام نہاد فتح پر نازاں تھا، یہ بھول کر کے میں نے اپنے محسن کا کلیجہ
چاک کر دیا ہے۔ میرے انکار کے بعد زبیر بھیا بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ اماں بتاتی تھیں کہ وہ کئی کئی گھنٹے ابا کی اس پرانی دکان کے ٹوٹے ہوئے کاؤنٹر پر سر رکھ کر بیٹھے رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے، وہ اپنی عمر سے بہت بڑے لگنے لگے تھے اور اب تو یہاں تک کہ وہ خود سے باتیں بھی کرنے لگے تھے۔ مگر مہرین نے میرے گرد ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ مجھے اپنوں کی سسکیاں بھی ایک ڈرامہ لگتی تھی۔ میں آسٹریلیا میں بیٹھ کر اپنی نئی گاڑی اور بچوں کے اسکول کی فیسوں کے حساب کتاب میں اتنا مگن تھا کہ مجھے اس بھائی کا چہرہ بھی یاد نہیں آتا تھا جس نے میری پہلی فیس بھرنے کے لیے اپنی سردیوں کی چادر تک بیچ دی تھی۔ نورین کی شادی قریب آ رہی تھی۔ نورین میری بھتیجی تھی اور گھر میں ماتم جیسا سما تھا۔ گھر میں پریشانی تھی۔ زبیر بھیا نے کسی طرح اپنی دکان گروی رکھی اور کچھ جان پہچان والوں سے ہاتھ جوڑ کر قرض لیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے سونے کا ایک سیٹ اور کچھ کپڑے لے کر موٹر سائیکل پر گھر آ رہے تھے کہ ویران سڑک پر کچھ ڈاکوؤں نے انہیں گھیر لیا۔ بھیا نے مزاحمت کی۔ وہ زیور ان کی زندگی بھر کی کمائی تھے۔ وہ شاہد کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت کے بعد اپنی بیٹی کی عزت بچانے کا آخری سہارا تھا۔ ڈاکوؤں نے ان پر بے پناہ تشدد کیا، پستول کے بٹ مار کر ان کا سر پھاڑ دیا اور سب کچھ چھین کر لے گئے۔ جب وہ لہو لہان حالت میں لٹے پھٹے گھر پہنچے تو نورین نے اپنے باپ کے زخم دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے سونا بھی نہیں چاہیے اور مجھے شادی نہیں کرنی، بس آپ ٹھیک ہو جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ زبیر بھیا نے اس رات مجھے آخری بار فون کیا، ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاہد، میں لٹ گیا ہوں، میری بیٹی کی ڈولی کیسے اٹھے گی؟ تو میرا بھائی ہے، مجھے مرنے سے بچا لے، بس تھوڑے سے پیسے بھیج دے، میں تیرا جوتا صاف کروں گا، میری لاج رکھ لے۔ میں اس وقت مہرین کے ساتھ ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنر کر رہا تھا۔ مہرین نے میرا ہاتھ دبا کر اشارہ کیا کہ پگھلنا نہیں، وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں نے انتہائی سنگدلی سے جواب دیا، بھائی آپ ہر بار نیا ڈرامہ رچاتے ہیں، پیسے لینے کا ہر بار نیا ڈرامہ رچاتے ہیں، کبھی چوری کبھی ڈاکو، میں یہاں نوٹ تھوڑی چھاپ رہا ہوں۔ اب اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے مسجد میں ادا کریں، آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھ سے 1 روپے کی امید مت رکھیں۔ بھیا نے ایک لمبی آہ بھری اور فون کاٹ دیا تھا۔ وہ آہ شاید عرش تک چلی گئی۔ اگلے ہی دن میں نے آسٹریلیا میں اپنے بیٹے کے لیے 2.5 لاکھ روپے کی نئی 0 میٹر بائک خریدی تھی۔ میرا بیٹا وہ دیکھ کر بہت خوش تھا اور میں اسے گھر کے صحن میں کھڑا کر کے فخر سے اس کی تصویریں کھینچ رہا تھا کہ اچانک پاکستان سے فون بجا۔ میں نے سوچا شاید پھر وہی پیسوں کی فرمائش ہوگی، لیکن فون پر میری چھوٹی بہن کی چیخیں میرا سینہ چاک کر گئی۔ بھائی، زبیر بھیا چلے گئے ہیں، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ وہ آپ کا نام پکارتے پکارتے خاموش ہو گئے۔ وہ بائک کی چابی جو انگلی میں گھما رہا تھا وہ وہیں گر گئی۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب ابا کے جنازے پر زبیر بھائی نے مجھے سینے سے لگا کر کہا تھا کہ شاہد، تو خود کو یتیم نہ سمجھنا، خود کو بے سہارا مت سمجھنا، تیرا باپ میں بنوں گا۔ انہوں نے مجھ سے وہ وعدہ نبھا دیا، وہ میرا باپ بن کر جیے اور میری بے رخی کا زہر پیتے پیتے مر گئے۔ بھائی کے انتقال کی خبر نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں دیوانہ وار ایئرپورٹ کی طرف بھاگا تھا۔ مہرین پیچھے سے آوازیں دیتی رہی، تسلیاں دیتی رہی کہ ان کی اتنی ہی لکھی تھی، تم پریشان نہ ہو، انہوں نے ایسے ہی جانا تھا۔ مگر اب مجھے اس کی آواز زہر لگ رہی تھی۔ جہاز کے پورے سفر میں مجھے میرے بھائی کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آتا رہا، اور جب وہ اپنی پہلی کمائی سے میرے لیے اسکول کا بستہ لائے تھے، میں کتنا بڑا گنہگار تھا جس نے اپنے محسن کو 1 لاکھ روپے کے لیے تڑپایا تھا اور اپنے بیٹے کی بائک پر اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے لاکھوں لٹا دیے تھے۔ جب میں اپنے گاؤں کی گلی میں داخل ہوا تو وہاں کہرام مچا ہوا تھا۔ دور ہی سے مجھے سفید کپڑوں میں لپٹا وہ وجود نظر آیا جو کبھی میری ڈھال ہوا کرتا تھا۔ میں بھاگ کر ان کے قدموں میں جا گیا۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ بھیا،
आंखें खोले, मैं आ गया हूँ, मैं पैसे लाया हूँ, जितने आपको चाहिए ले लें, बस एक बार मुझसे बात करें। मगर वहां सिर्फ खामोशी थी। वहां सिर्फ खामोशी थी। जुबैर भाई हमेशा के लिए सो चुके थे। अम्मा एक कोने में पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। मैंने तड़प कर उनका हाथ थामा तो उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरी माँ ने मेरे मुंह पर लगा दिया और मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगी, क्यों आया है तू यहाँ? तू यहाँ क्यों आया है? किस मुंह से आया है? अम्मा की आवाज में वो तड़प थी जो मेरा सीना चाक कर रही थी। ख्वाब देखने की उम्र में ख्वाब बेचे थे उसने ताकि तू ख्वाब देख सके। और तू कितना बगैरत निकला कि बाप जैसे भाई को पैसे मांगने पर ताने देने लगा। वो खुद यतीम हो गया मगर तुझे यतीम नहीं होने दिया। तूने तो उसे जीते जी मार दिया। जा दफा हो जा यहाँ से। हमें तेरे इन खून आलूद पैसों की अब जरूरत नहीं रही। अम्मा ने मुझे धक्का देकर कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया था जहां मेरे भाई को मिट्टी तले उतारा जा रहा था। मैंने वही मिट्टी में बैठकर अपना सर पीट लिया मगर वक्त मेरे हाथ से निकल चुका था। अब कोई फायदा नहीं था। भाई के जाने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मेरी बीवी ने बहुत कोशिश की कि मैं वापस ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, मगर मैंने साफ कह दिया था कि तुम्हें जाना है तो जाओ। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपने भाई के अधूरे ख्वाब पूरे करूंगा। मैंने ऑस्ट्रेलिया वाला घर बेच दिया और वो सारी रकम अपनी भतीजियों के नाम कर दी। उनका मुस्तकबिल बनाया। मैंने नूरीन की शादी बिल्कुल वैसे ही की थी जैसे जुबैर भैया करना चाहते थे। एक बाप बनकर आज मैं उसी पुरानी दुकान में बैठता हूँ जहाँ मेरे भाई ने अपनी जवानी मट्टी की थी और हर रोज उनकी कब्र पर जाकर माफी मांगता हूँ। अम्मा ने मुझे माफ तो कर दिया है, माँ थी उसने माफ कर दिया, मगर मेरे दिल में वो कांटा आज भी चुभता है कि काश मैंने उनकी जिंदगी में उनकी कदर की होती। याद रखें, रिश्ते पैसों से नहीं बनते, एहसास से बनते हैं। और जब एहसास मर जाए तो इंसान जीते जी लाश बन जाता है। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मेरी स्टोरी से आपने क्या सीखा ज़रूर बताइएगा और स्टोरी को लाइक किया करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार किया करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।